بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ، صداقت نبوت اور صداقت کلام اللہ کی ایک دلیل۔ دوران گفتگو فرمایا کہ جس یتیم نے کبھی مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو اور کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، اس کی زبان مبارک سے ایسا فصیح اور بلیغ کلام نکلنا جس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے فصحائے عرب شرمندہ ہو گئے اور اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئے، یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو سب سے پہلے عرب انکار کرتے، لیکن دنیا میں عرب جتنا قرآن پڑھتے ہیں اتنا عجم نہیں پڑھتا۔ حرم میں دیکھ لیجئے کہ جو عرب آتا ہے فوراً تلاوت شروع کر دیتا ہے، اگر اہل زبان اس کی عظمت کے قائل نہ ہوتے تو اس کو نہ پڑھتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی اور قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اہل عرب ہم سے زیادہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ عشق مجازی کے ناقابل تلافی نقصانات۔ فرمایا کہ اگر حسن اور عشق آپس میں گناہ کر بیٹھے تو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتے ہیں اور اس قابل نہیں رہتے کہ ایک دوسرے سے نگاہ ملا سکے، یہاں تک کہ فاعل اور مفعول کو ایک دوسرے کو ہدیہ دینا بھی جائز نہیں، اگرچہ وہ قرآن شریف ہو، اگرچہ مصلی ہو، اگرچہ تسبیح ہو، کیونکہ اس مصلی پر جب وہ نماز پڑھے گا تو اسے اپنا گناہ یاد آ جائے گا، اور ہر وہ چیز جو مذکر معصیت ہو حرام ہے۔ بتائیے کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور فاعل و مفعول ایک دوسرے کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر دعا کرے گا تو پھر وہی گناہ یاد آ جائے گا اور اسے خود شرم آئے گی کہ میں کس منہ سے اللہ کے سامنے اس کا نام لوں۔ کتنا عظیم نقصان ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعا سے، ہدیہ دینے سے، یہاں تک کہ اس کی قبر پر بھی جانے سے محروم ہو گیا، کیونکہ اگر قبر پر بھی جائے گا تو معصیت یاد آئے گی جو شریعت میں جائز نہیں۔ اور یہ عشق مجازی کا گناہ ایسا ہے کہ ایک مسلمان کی آبرو جو کعبہ سے بھی زیادہ ہے، اس کا جنازہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا ہے۔ تاثیر صحبت کی مثال فقہی مسئلے سے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے پاس 10,000 کی ایک رقم ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور ہر رمضان کی 25 کو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 24 تاریخ کو 10,000 کی رقم اور آ گئی تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اگرچہ اس پر ابھی 1 سال نہیں گزرا، لیکن یہ ایک ہی دن میں بالغ ہو گئی۔ کیوں؟ اس رقم کی صحبت کی برکت سے جس نے 11 مہینے مجاہدہ کیا ہے۔ فقہ کے اس مسئلے سے تصوف کا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مجاہدات کیے ہوئے ہیں ان کی صحبت میں جو رہتا ہے جلد بالغ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو جلد وصول اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا انت کا عاشقانہ ترجمہ۔ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا انت کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے، آپ کے سوا ہمارا کون ہے، سبحانک آپ پاک ہیں تمام عیوب سے، بے وفائیوں سے، انی کنت من الظالمین مگر ہم نالائق اور ظالم ہیں، آپ جیسی پاک ذات کو چھوڑ کر عیب داروں سے، بے وفاؤں سے دل لگاتے ہیں۔ مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ جو شخص نظر بچا کر اپنی حرام خوشیوں کا خون کر کے اپنے قلب کو ویران کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالی حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے اس کے قلب کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس پر اختر کا یہ شعر میرے مربی شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا تھا۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ نسبت مع اللہ کی لذت بے مثل۔ ارشاد فرمائے کہ نظر بچا کر اپنے دل کو اللہ پر فدا کر دو۔ جو اللہ ساری کائنات کی لیلاؤں کو نمک دے سکتا ہے، وہ اللہ جب اپنی تجلیات خاصہ کے ساتھ آپ کے قلب میں آئے گا تو قلب میں ساری لیلاؤں سے بے نیازی پیدا ہو جائے گی اور بادشاہوں کے تخت و تاج آپ کو نیلام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ آپ کہیں گے کہ یہ تخت و تاج سلاطین کیا بیچتے ہیں، سورج اور چاند کی روشنی کیا بیچتی ہے۔ جب مولائے کائنات دل میں آئے گا تو ساری کائنات نگاہوں سے گر جائے گی۔ میں اس بلد امین میں واللہ کہتا ہوں کہ دونوں جہاں سے زیادہ مزہ وہ دل پاتا ہے جس دل میں وہ مولائے کائنات آتا ہے۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ صدیق کی ایک نئی تعریف۔ ارشاد فرمایا کہ اولیاء صدیقین کی ایک تعریف اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو عطا فرمائی کہ صدیق وہ ہے جو ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے، ہر سانس اپنے پالنے والے پر فدا کر دے، یعنی جس کی بندگی کی ہر سانس کو غیر شریفانہ عمل سے تحفظ نصیب ہو جائے۔ یہ محبت کا کتنا اونچا مقام ہے کہ اپنے انفاس حیات، اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ پر فدا کر رہا ہے اور ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا، اور کبھی خطا ہو جائے تو رو رو کر اپنے آنسوؤں سے سجدہ گاہ کو تر کر دیتا ہے، وہ صدیق ہے۔
کڑواہٹ کا انعام حلاوت۔ ارشاد فرمائے کہ آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ نظر کی حفاظت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت کا لفظ کیوں بیان فرمایا۔ یجد فی قلبہ حلاوتہ، چونکہ نظر بچانے میں نفس کو انتہائی کرواہٹ محسوس ہوتی ہے، لہذا اس کرواہٹ کا انعام حلاوت ہے۔ کڑوی چیز کھا کر فوراً میٹھی چیز کی خواہش ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحم فرمایا کہ چونکہ تم نے کرواہٹ برداشت کی تو کرواہٹ کا صلہ ایمان کی حلاوت ملنا چاہیے۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت ہے۔ غلبہ عظمت حق کے آثار کی ایک عجیب تمثیل۔ ارشاد فرمائے کہ اولیاء اللہ مخنث نہیں ہو جاتے، بلکہ تقوی کی برکت سے وہ بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ گناہ کرنے کی بھی طاقت رہتی ہے، لیکن عظمت الہیہ کے غلبے سے اس طاقت گناہ کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمائی کہ جنگل میں کھلا ہوا شیر ایک سیاح کے سامنے اچانک 100 فٹ کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور سیاح کو تاک رہا ہے۔ اتنے میں ایک لڑکی نے کہا کہ میں انٹرنیشنل حسین ہوں، اس سال حسن کے مقابلے میں میں اول نمبر آئی ہوں، آپ ذرا مجھے ایک پیار کی نظر سے دیکھ تو لیجئے، میں اپنا حسن آپ کو گفٹ دیتی ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ اس وقت میری نظر اور بصارت سب ختم ہو چکی ہے، میں نامرد نہیں ہوں، لیکن اس وقت شیر کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے میں آپ کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پاتا۔ گناہ کی طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہیبت شیر کی وجہ سے۔ جب جان کے لالے پڑتے ہیں پھر یہ لالے نظر بھی نہیں آتے۔ جب ایک مخلوق کی ہیبت کا یہ حال ہے تو اللہ تعالی کی عظمت کا جس کو استحضار ہوگا وہ کس طرح گناہ پر قادر ہو سکتا ہے۔ بس اولیاء اللہ طاقت گناہ رکھتے ہیں، لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولایت صدیقیت کی کنجی۔ ارشاد فرمایا کہ درد دل سے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک ہی عمل کر لیجئے، صرف نظر بچا لیجئے۔ اگر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کو نہ چھو لو تو کہنا کہ اختر کیا کہتا تھا۔ دوستو، اس بھاؤ اللہ کے قرب کا سودا بہت سستا ہے۔ اس کی برکت سے جب دل میں حلاوت ایمانی آئے گی تو ہم کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ یہ عمل کر کے دیکھیے، سلوک کے سارے راستے کھل جائیں گے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ عاشقوں کو مال کی محبت نہیں ہوتی۔ خدا کا کوئی عاشق کسی کی جیب نہیں کاٹ سکتا، چوری بھی نہیں کر سکتا۔ عاشقوں کو بس حسن پرستی کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ حسین شکلوں کو دکھا کر شیطان ان کی نسبت میں اللہ پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ لہذا اس بے پردگی و عریانی کے زمانے میں جو ایک یہی عمل کر لے گا، لا الہ کی تکمیل ہو جائے گی، اور جب سب باطل خدا نکل گئے اب سارے عالم میں الا اللہ ہی الا اللہ ہے۔ خلوت مع اللہ کی اہمیت۔ ارشاد فرمائے کہ تنہائی کی عبادت بھی ضروری ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خلوت محبوب کی گئی اور غار حرا میں آفتاب نبوت طلوع ہوا، جس پر میرا شعر ہے، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو۔ غار حرا میں خلوت اور سناٹا تھا، لیکن نبوت کا آفتاب وہیں طلوع ہوا، مگر آفتاب نبوت ملنے کے بعد پھر کار نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہو گئے۔ پھر آپ کا غار حرا میں جانا تو ثابت نہیں، لیکن راتوں میں اللہ کے ساتھ خلوت میں رہے۔ بس جن لوگوں کو خلوتوں کے بعد اللہ تعالیٰ دینی خدمت کا منصب عطا فرما دے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ وقت خلوتوں میں وہ اللہ کو یاد کرے، کیونکہ خلوت مع الخالق جلوت مع الخلق کے فیضان کا ذریعہ بنتی ہے۔ جس کی خلوت میں تلقی انوار نہ ہوگی وہ جلوت میں فیضان انوار نہیں کر سکتا۔ خلوت میں اللہ سے لے کر اور جلوت میں دے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلوت میں اللہ سے اتنا لو کہ تمہارے دل کا مٹکا انوار سے بھر کر چھلکنے لگے، پھر مخلوق کو چھلکتا ہوا مال دو، اپنا مٹکا خالی نہ کرو۔ یہ بات حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنائی۔ بعض لوگ رات دن مخلوق کے ساتھ تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اللہ کو خلوت میں یاد نہیں کرتے، ان کی تبلیغ میں برکت نہیں ہوتی۔ لہذا ہر شیخ کے لیے خلوت بھی بہت ضروری ہے۔ اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ماں اچھی غذا نہیں کھائے گی تو اس کے بچے کمزور رہیں گے۔ جو شیخ تنہائی میں اپنے اللہ کو خوب یاد نہیں کرتا اس کے مریدین کی نسبت کمزور رہے گی۔ جتنا زیادہ شیخ متقی ہوگا اتنا ہی فیضان اس کے مریدوں پر ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔